لخت جگر حسین ابن علی زہرا کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جاتا ہے. مسلمان اپنے لاشوں کو دفنا کے چلے جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اے لوگوں تم اپنے لاشوں کو دفنا کے چلے جا رہے ہو, ان بے گور و کفن لاشوں پر بھی مٹی ڈال دو, ان بے گور و کفن لاشوں کو بھی دفنا دو. آواز آئی لاشیں مسلمانوں کا دفنائے جاتے ہیں. زہرا کے بیٹے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. خاک کربلا اٹھ اٹھ کے لاشیں حسین پہ پڑتی رہی. رنگ تبدیل ہوتا گیا. زخمی لاشیں پڑے تھے. عزیزانو, دفنانے والے اپنے لاشیں دفنا کے چلے گئے. بس عزیزانو, جب 12 محرم کو بنی اسد کے لوگ پہنچے نا یہ لاشیں دفنانے کے لیے, تو لاشوں کی حالت بڑی عجیب تھی. لاشیں سر تن سے جدا تھے, لباس موجود نہیں تھے. سوچنے لگے یہ لاشیں دفنائیں تو کیسے دفنائیں. حیران ہوئے. اتنے میں دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک گھوڑا سوار آیا ہے جس کے گلے میں توک ہے, ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. بنی اسد کے لوگوں کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا ہم لاشیں دفنانے آئے تھے. لاشیں پہچانے جاتے ہیں سر سے, سر موجود نہیں ہے. لاشیں پہچانے جاتے ہیں لباس سے, لباس موجود نہیں ہے. ہم دفنائیں تو کیسے دفنائیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کس ترتیب سے لاشیں دفناؤ. اللہ مولا سجاد نے ترتیب بتائی کہ یہاں گنج شہداء میں میرے اصحاب کو, میرے اقربا کو رکھ کر ایک اکٹھی قبر بنائی جائے. سامنے حبیب ابن مظاہر کا لاشا رکھا جائے, مولا حسین کے لاشے کو یہاں رکھا جائے, ان کے سینے پہ جناب علی اصغر کے لاشے کو رکھا جائے, ان کے پاؤں کی طرف جناب علی اکبر کے لاش کو رکھا جائے. جب اس ترتیب سے لاشیں دفنا چکے نا عزیزانو, پھر جب جانے لگے تو بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ہم نے لاشیں دفنا دیے ہیں, نیڑ کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا پڑا ہے, آؤ مل کر وہاں دفناتے ہیں. مختصر کرتا ہوں, جب جناب عباس کی لاش کے قریب پہنچے نا تو لاش کی حالت یہ تھی کہ بازو قلم ہو چکے تھے اور جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا, سر تن سے جدا ہو چکا تھا. جب جناب عباس کی لاش کو قبر میں رکھا نا, مولا سجاد قبر میں اترے. قبر میں اترنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہا ذرا دور ہو جاؤ, میں اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب مولا سجاد نے کیا اپنا سر مولا عباس کے سینے پہ رکھا. سینے پہ رکھنے کے بعد میرا صابر امام جب سینے پہ سر رکھا نا تو صبر کے بند ٹوٹے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایک فریاد کی, او میرے چچا عباس, او میرے چچا, آپ کربلا میں میرے آرام ہیں, ذرا اٹھ کر اپنے بھتیجے کی حالت دیکھیے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں,